اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ حاضر تو کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ اپنے آپ کو پیش تو کرے، پھر دعا مانگے۔ یہ تو دھوکہ ہے، تیرا اور میرا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا ایک طریقہ ہے۔ کوئی بے بس ہے تو وہ بھی دعا مانگ رہا ہے، اور جس کے پاس سارے اسباب ہیں وہ بھی دعا مانگ رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ دعاؤں کے ساتھ ہمیں فتح نصیب ہوگی۔ اور پھر الفاظ کیسے ہوتے ہیں کہ یا اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج، 2 ارب مسلمانوں میں اگر ایک بھی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو سکا تو پھر ایسے مسلمانوں کی نہ تو رب کو ضرورت ہے نہ رب کے رسول کو ضرورت ہے۔ اگر محمد بن قاسم 2 ارب میں نہیں پیدا ہو سکا تو پھر ایسے مسلمانوں کی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اتنے لوگوں میں کوئی ایک جان نثار بھی پیدا نہیں ہو سکا تو پھر اسلام کو ان مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کو تو ان مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے نام کے اوپر پکارا جائے تو اپنا سب کچھ نچھاور کر کے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، انہوں نے تعلیم امت کے لیے درس دیا ہے، اور غزوہ بدر ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ دعا جو ہے یہ اسباب پیدا کرنے کے بعد مانگی جاتی ہے، اسباب پیدا کرنے کے بعد مانگی جاتی ہے، اور ایسی دعا میں پھر تاثیر ہوتی ہے، ورنہ دعا میں تاثیر نہیں ہوتی۔ ہم کہیں کہ ہم ہاتھ بھی نہ ہلائیں، اور وہ چاہے تو ان کے اوپر جتنے ظلم و ستم ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے خاندان والوں کا خیال رکھا، حالانکہ یہ غلط سوچ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ جن سے میرا رب فرمائے گا کہ میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میرے بندے میں نے تجھے مدد کے لیے پکارتا رہا تو میری مدد کے لیے بھی نہ آیا۔ تو بندہ حیران ہوگا کہ میرے مالک تو رب ہے، تو قادر ہے، تو نے ساری کائنات کو بنایا ہے، تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے، تجھے کیسے پیاس لگ سکتی ہے، اور تجھے کیسی مدد کی ضرورت، تو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، تجھے مدد کی کیا ضرورت؟ تو رب ذوالجلال خالق کائنات مالک کائنات فرمائے گا کہ فلاں بندہ وہ بھوکا تھا، کھانا مانگتا رہا، تو نے اس کو اگر کھانا کھلایا ہوتا تو ایسا تھا کہ جیسے تو نے اپنے رب کو کھلایا۔ فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے پانی مانگا، اگر تو نے اس کو پانی پلایا ہوتا تو گویا کہ تو نے رب کو پانی پلایا۔ اور فلاں مظلوم مدد کے لیے پکارتا رہا، اگر تو نے اس کی مدد کی ہوتی تو گویا کہ تو نے رب کی مدد کی، بتا تو نے اس کی مدد کیوں نہ کی؟ یہ تو ایک عام سے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ بھوکا ہو اور اس کو کھانا نہ دیا جائے تو قیامت والے دن رب سوال فرمائے گا۔ تو بتائیں غزہ کے وہ بچے، مظلوم بچے، آج آپ جو ہیں صبح کو بھی ہمارا دسترخوان سجتا ہے، سحری کے وقت اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھا کے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور شام افطار کے وقت بھی ہمارا دسترخوان جو ہے وہ سج جاتا ہے۔ کبھی سحری کھاتے ہوئے یا افطاری کرتے ہوئے ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال آیا، ان بچوں کا کہ جن کے کئی دن ہو چکے ہیں کہ جن کو ابھی تک ایک پانی کا گھونٹ نہیں ملا، کئی دن ہو چکے ہیں جنہیں فاقہ چل رہا ہے، ایک لقمہ ان کے پیٹ میں نہیں گیا۔ تو جب ایک عام سے بندے کے لیے رب قیامت والے دن سوال کرے گا تو تم کیوں سے سوچ لے کے بیٹھے ہو کہ قیامت والے دن اللہ غزہ کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ یقیناً سوال ہوگا۔ اور فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے رب کے سوالوں کے جواب نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بارگاہ سے ہلنے نہیں دے گا۔ اس لیے آج وقت ہے اپنے ان مظلوم بھائیوں کی طرف توجہ کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے، جس طرح بھی ہو سکتا ہے معاملات جس طرح بھی ہو سکتے ہیں ان کی طرف توجہ کرے، اور یاد رکھے قیامت والے دن سوال ہوگا۔ اور یہ خالی دعائیں یہ ہمیں اور تمہیں دھوکہ دینا ہوتا ہے، جی گھر میں بیٹھا بستر کے اوپر بیٹھا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اسباب سے منہ پھیر دے۔ جب تک اسباب کے اوپر عمل نہ کیا جائے
تب تک دعا میں اثر نہیں ہوتا۔ اور غزوہ بدر میں میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اور اپنے جانثاروں کو بدر کے مقام میں بھیج کر پھر جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو میرے رب نے 5000 فرشتے مدد کے لیے بھیج دیے۔ اور آج جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ غزہ میں جو ہے وہ فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج، ابابیل بھیج، تو یہ تب ہے نا کہ جب مسلمان نہ ہوں، اربوں کی تعداد میں ہم مسلمان ہیں، تو پھر کس مدد کی انتظار کر رہے ہیں؟ کیا خود مدد نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غزوہ بدر سے جو ہمیں درس ملتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اسلام کے ساتھ وابستگی رکھیں اور اسلام کا دامن جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ تھامیں۔ اللہ ہمیں تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ہے۔